اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی و تبارک فی القرآن الکریم یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ اربعہ سجود کا نذرانہ احکم الحاکمین کی ذات والا تبار کے حضور اور کھربہا درود کا نذرانہ سید عالم شفیع امم خطیب معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات والا تبار پر۔ انتہائی ذی وقار ناظرین، زاد راہ کی ایک اور انتہائی اہم نشست کے ساتھ ARYQ ٹی وی کے پلیٹ فارم سے سید عتیق الرحمن آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور سلام ادب آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہے۔ آج ہم جس اہم ترین موضوع پر بات کریں گے وہ موضوع میری اس آیہ کریمہ کے ساتھ ہی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کرو، اللہ کی حریم ناز میں توبہ کرو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اپنے رب کی جناب میں توبہ کرو۔ کیسے توبہ کرو؟ توبۃ نصوحا۔ علماء نے اس توبۃ نصوحا کی بڑی بڑی تشریحات اور تفاسیر بیان کی ہیں، لیکن میں مختصر آپ کے سامنے نباز اثر ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ پیغام جامع اور معنی رکھنا چاہوں گا کہ توبۃ نصوحا سے کیا مراد ہے۔ ایسے توبہ کرو کہ توبہ کرنے کا حق ادا ہو جائے، گناہ سے تعلق ٹوٹ جائے اور احکام الحاکمین کی رحمتوں کے ساتھ تعلق کے خاطر قائم ہو جائے۔ یہ تو میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی بندے نے حقوق اللہ میں کوئی کسی بھی حوالے سے کمی بیشی کر دی اور اس نے اللہ کے حق میں توبہ کرنی ہے تو وہ توبہ کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ وہ بندہ سب سے پہلے اس گناہ سے اپنے تعلق کو توڑ دے، پھر اس کے بعد اس گناہ سے تعلق کو توڑنے کے بعد اپنی آنکھوں سے آنسو بہا کر یا نادم اور شرمندہ ہو کر اس طرح کا معاملہ کرے کہ آئندہ زندگی بھر وہ اس گناہ کے طرف راغب نہیں ہوگا۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ جب وہ صحیح معنوں میں گناہ سے تعلق توڑ چکا ہو تو پھر اس نے اس گناہ کو یاد بھی نہیں کرنا، اللہ کے ساتھ اپنی محبت کو قائم کرنا ہے۔ لیکن اگر کسی بندے نے کسی بندے کے ساتھ حقوق العباد میں کوئی ظلم اور زیادتی کی اور اس کے بدل میں اسے توبہ کرنی ہے تو اس کو ان سب کے ساتھ ساتھ اس بندے سے بھی معافی مانگنی ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اگر کسی کے ساتھ طاقت کے نشے میں، مال کے نشے میں، جوانی کے نشے میں، شباب اور اولاد کے نشے میں کوئی ظلم اور زیادتی کریں اور بروز محشر جب عادل کی عدالت لگے اور اس عدالت میں آپ کے ساتھ یہ معاملہ نہ ہو، انصاف نہ ہو، وہاں پر انصاف ہونا ہے، کیونکہ احکام الحاکمین نے واضح فرما دیا ہے یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ۔ اس دن غریب بھی حاضر ہو سکتا ہے، مسکین بھی حاضر ہو سکتا ہے، باندی بھی حاضر ہو سکتی ہے، انسان تو انسان رہ گئے۔ اگر آپ کے پاس اللہ کی مخلوق میں سے کوئی جانور ہے یا آپ کے گھر میں کوئی پودے لگے ہیں، آپ نے ان کا بھی حق مارا ہوگا تو بروز محشر وہ بھی اللہ کی کریم بارگاہ میں اس حوالے سے سوال کریں گے۔ اس لیے اپنی توبہ کو آراستہ کریں۔ جیسے واصف علی واصف نے کہا تھا کہ توبہ کے بعد گناہ تو دور، یاد گناہ بھی گناہ ہے۔ یہ کیسا جملہ ہے؟ اگر میں اور آپ اس کو دیکھیں تو یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی ہی تو تفسیر ہے، آپ کا ہی تو پیغام ہے۔ یہ توبۃ النصوحا اسی کو تو ہی کہتے ہیں کہ گناہ تو دور، یاد گناہ بھی آپ کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ میرے اور آپ کے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رب کتنا کریم ہے ذرا دیکھیے تو صحیح، اور کریمیت کے اسلوب سے عطا فرماتا ہے، رحیمیت، رحمانیت اور مہربانیت کے اسلوب سے عطا فرماتا ہے۔ میرا اللہ اتنا کریم ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا اگر تمہارے گناہ آسمان اور زمین کے خلا کو بھی بھر دیں اور ندامت کے چند آنسو تم ان گناہوں پر گرا دو، احکام الحاکمین آسمان اور زمین کے برابر چلتی سانس کے ساتھ معافی طلب کی گئی ان آنسوؤں کے بدلے میں سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ اس پیغام کو آپ اپنے سامنے رکھیں اور اللہ کے تعلق کے خاطر کو سامنے رکھیں۔ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، بنی اسرائیل کا ایک نوجوان جس کا نام کفل تھا، اسے عادت تھی وہ شراب اور تھا
اور اسی طرح ہی اپنی زندگی گزارا کرتا تھا۔ ہر رات کسی نہ کسی نئی عورت کو اپنے بستر پہ لے کے آتا، لیکن رب جب کرم فرمانے پہ آتا ہے، اپرچونٹی ناکس اونلی ون ٹائم ایٹ یور ڈور، اللہ کی رحمت، اللہ کی بلیسنگ جب کسی پر سایہ فگن ہونے لگتی ہے تو کیسے بنجر زمینوں پر بھی سرسبز و شاداب یہ عزتیں چھا جایا کرتی ہیں کہ اس نے اس رات بھی ایک عورت کو خریدا، تقریباً 60 دینار دے کے وہ اس عورت کو لے کے اپنے بستر پہ آیا تھا۔ لیکن جب وہ اس عورت کو لے کے اپنے بستر پہ آیا، اس نے اس کو اپنے لیے اس ایک خاص کیفیت میں آنے کا کہا تو اس عورت کا غم اس کے چہرے سے عیاں ہو گیا، کیونکہ وہ اپنا باپ کھو چکی تھی، اس کے سر پر کسی باپ کا سایہ نہیں تھا، اور وہ آج اگر یہ معاملہ کرتی تھی تو اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کا پیٹ پالنے کے لیے، اپنی بیمار ماں کے لیے، اپنے زندگی کے اوقات کو گزارنے کے لیے یقیناً وہ بھی تو گئی ہوگی، لوگوں کے دروازوں پر اس نے بھی تو دامن پھیلایا ہوگا، لیکن یہ انسانیت کا ہمیشہ سے وتیرہ رہا ہے، اور اسی ہی وتیرے کی وجہ سے انسانیت نے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے حضور بار بار توبہ میں گرایا ہے۔ کیا وتیرہ رہا ہے؟ ہم دن کے اجالے میں کسی غریب کی بیٹی کو چند ٹکے نہیں دیتے، اور رات کے اندھیرے میں ہم اپنا سب کچھ لوٹا دیا کرتے ہیں۔ اس نے جب اس کے سامنے یہ کیفیت رکھی، اس نے اسے بھائی کہہ کے بلایا اور اس سے پوچھا کہ اگر میری جگہ تیری ماں، بہن، بیٹی یا بیوی ہوتی تو کیا تجھے یہ قبول ہوتا؟ آج کی امت کو یہ بات سمجھنی ہے، ہمیں اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ خدا کا واسطہ ہے، یہ جو سرٹیفکیٹس ہم دیتے پھرتے ہیں ان سے نکل کے آئیے اور اپنے رب کی پاک بارگاہ میں اپنے لیے رحمتوں کو ڈھونڈیے، اللہ کے کرم، فضل اور احسان کو ڈھونڈیے، اور اس طریقے سے اپنی زندگی گزاریے کہ میرا رب آپ سے راضی ہو جائے، رب کا حبیب آپ سے راضی ہو جائے، تو اس کا پورا علاقہ، اس کا پورا محلہ اس کفل کے ان معاملات کی وجہ سے اسے پسند نہیں کرتا تھا کہ یہ تو صرف سود کا کاروبار کرتا ہے، مال کماتا ہے، یہ تو دھن دھونس اور دھاندلی کا عادی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ زنا کا رسیہ ہے۔ وہ اس کے ساتھ کوئی محبت نہیں رکھتے تھے۔ جب اس کے سامنے یہ بات آئی تو اس نے کہا کہ اگر تو مر جائے اور اسی طرح کسی کے بستر پر تیرے گھر والوں میں سے بھی کسی باعزت بیٹی کو جانا پڑے تو بتا تیری کیفیت کیا ہے۔ یہ جملہ ہے جس نے اس کے دل کو توڑا، یہ جملہ ہے جس نے اس کی زندگی کے مقصود کو بدلا، یہ جملہ ہے جس نے اسے دکھایا کہ وہ ستار العیوب ہے، غفار الذنوب ہے، علام الغیوب ہے، لیکن وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر بھی ہے۔ جیسے اس کے ہاتھ میں تمام برکتیں ہیں، ایسے ہی اس کے ہاتھ میں تمام تر احتساب ہے، اور اس کے لیے اس نے ایک دن رکھا ہے جس کا وقت 50,000 سال کا ہے، ایک ایسا پل بنایا ہے جس پر گزرتے ہوئے بھی 50,000 سال لگیں گے، کیونکہ مجھے اور آپ کو تو اس دین نے اپنے دامن میں پرورش دی ہے کہ جس دین کو پھیلانے والے حبیب مکرم نے اپنے در پر آنے والے ہر کسی کو معاف کر دیا۔ اگر آپ کے در پر، آپ کی خدمت میں، آپ کی جناب میں ازلی دشمن بھی آتے تو آپ دامن تہی میں لے کے ان کے زندگی بھر کے سارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے اللہ سے دعائیں فرماتے۔ ہم اگر دہیہ کلبی کا واقعہ پڑھتے ہیں تو دہیہ کلبی جب بتاتے ہیں کہ میں نے اپنی بیٹی کو اس طریقے سے دفن کیا تو حضور کو اپنی زینب، اپنی رقیہ، اپنی ام کلثوم، اپنی فاطمہ یاد آتی ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، بقا رسول اللہ و اصحابہ، اللہ کے حبیب اور آپ کے صحابہ رونا شروع کر دیتے ہیں، آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں۔ اس وقت کیا ہوتا ہے؟ حضرت جبریل حاضر ہو کے کہتے ہیں دہیہ کلبی کو بتائیے میرے رب کا یہ فرمان ہے، یہ آپ کے دروازے پر آئے ہیں، اللہ پاک نے زندہ درگور کی گئی بیٹی کا بھی گناہ معاف کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ تو یہ وسعت قلبی ہمیں پیدا کرنی ہے، ہمیں خود احتسابی کرنی ہے، ہمیں حقوق ذات تک پہنچنا ہے، ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارا وقت کہاں گزرتا ہے اور کہاں نہیں گزرتا۔ ایک زندگی میں لائن کھینچ لیجئے خیر اور شر کے درمیان تو آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ جب کفل نے یہ معاملہ سنا کیفیت بدل گئی۔ کسی وقت اللہ دل بدلنے پر آئے تو یوں کرم اور فضل فرما دیتا ہے، تو کفل نے اسی وقت اس کو جانے دیا، جتنا مال اس کے پاس تھا اس نے وہ مال اس کو دے دیا۔ اس کے بعد وہ رات تھی اور اس کی پوری زندگی کے گناہ، اللہ کا کرم اور فضل، اسے یاد آ رہا تھا کہ مجھے مال کس کس رستے سے دیا، میں نے کس کس کو کہاں کہاں دھوکہ دیا، کیا کیا معاملہ ہوا، کس کس سلسلے میں کیا کیا چیز ہوئی، وہ ساری چیزیں اسے جب یاد آ رہی تھیں
تو اس کو ہچکیاں بن گئیں، ندامت، شرمندگی، گناہوں سے تعلق توڑنا، اللہ سے تعلق جوڑنا، ان ساری رحمتوں میں آ گیا۔ میں آج مومنین کو پیغام دینا چاہوں گا، حضور کی امت کو پیغام دینا چاہوں گا، اے امت محمدیہ کتنی خوش بخت ہو کہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا ہے جو ایک دفعہ پڑھے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ اسے 3 انعام عطا کرے گا، 3 انعام۔ توبہ کے لیے لمبا چوڑا معاملہ نہ کرو، کلمہ طیبہ کو ریکال کر لو، دوبارہ پڑھ لو اور دل کی گہرائیوں سے پڑھ لو۔ میرے نبی نے کہا اللہ اسے 3 انعام عطا کرے گا۔ سب سے پہلا انعام یہ کہ بندے کا اپنے خالق سے ٹوٹا ہوا تعلق دوبارہ جڑ جائے گا۔ خالق سے تعلق ٹوٹ گیا تو انسان اور جانور میں کیا فرق ہے؟ وہ جو دنیا سے اللہ کی رضا کے لیے چلے گئے وہ پھر بھی زندہ ہیں، اور جو دنیا پر رہتے ہوئے اللہ کو بھول گئے وہ جیتے جی بھی مردہ ہیں۔ تو کہا جو دل سے کلمہ پڑھے اللہ سے تعلق ٹوٹا ہوا دوبارہ جڑ جائے گا۔ دوسری بات آپ نے کیا ارشاد فرمائی؟ کہا دوسرا انعام یہ ہے اللہ اس کی زندگی بھر کے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدلے گا۔ اور تیسری بات آپ نے ارشاد فرمائی وہ دنیا پر ہوگا اللہ کلمہ طیبہ کے صدقے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر کے اس کی قبر کو دنیا پر ہوتے ہوئے ہی منور فرما دے گا۔ یہ اتنا بڑا اعزاز، اتنا بڑا اکرام، تو وہ رب کی رحمتوں میں کف لوٹ پوٹ ہونے لگے اور کیفیت بدل گئی، اور اسی حالت میں روح کف سے انصری سے پرواز کر گئی۔ جب لوگوں کو پتا چلا تو لوگوں کے اندر تو یہی تصور تھا کہ یہ وہ ہے جس نے یہ ظلم کیا اور یہ سارا معاملہ ہوا، اچھا ہوا ہمارے علاقے سے ایسا شخص چلا گیا۔ تو اللہ نے، یہ ترمذی شریف میں ہے، جناب جبریل امین کو بھیجا، اور جبریل امین نے وہاں پر لکھا کہ لوگو کیا کرتے ہو، کس کفل سے دور بیچتے ہو، اس کی توبہ پر اللہ کی ایسی رحمتیں برسی، ان اللہ قد غفر للکفل، اللہ پاک نے کفل کو معاف کرنے کا اعلان کیا، اور جبریل نے اپنے پر کے ساتھ اس کی گھر کی پیشانی پر یہ تحریر صفحہ کرتاس پر اونڈیل دی۔ آج مجھے اور آپ کو بھی دیکھنا ہے، ہم گناہ کر لیں، ہم غلطیاں کر لیں، ہم گستاخیاں کر لیں، ہم جو مرضی معاملہ کر لیں، میرے حبیب کی آنکھوں سے آنسو نکلتے تھے، اے میرے اللہ میری امت کو معاف کر، میری امت کو معاف کر، میری امت کو معاف کر، رب حبلی امتی، یہی تو میرے نبی کا فرمان ہے۔ آپ اگر دیکھیں کہ حضور کو اپنی امت کی کتنی فکر تھی، اور کہاں سے حضور توبہ لے کے اپنی امت کے لیے آئے کہ میرے اور آپ کے آقا نے غار ہرا میں رب حبلی امتی ہی کہا ہے۔ میرے نبی صحن حرم میں تھے اور آپ کے ساتھ جو مظالم ہوتے رہے آپ نے رب حبلی امتی ہی کہا ہے۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ، جناب ابو طالب کا جنازہ اٹھ جائے، حضور نے رب حبلی امتی ہی کہا ہے۔ آپ طائف سے واپس لوٹیں تو آپ کہیں لکل عتبہ حتی تردا، اور پھر کہیں رب حبلی امتی۔ میرے نبی ہجرت کی رات بھی رب حبلی امتی کہیں، میرے نبی بدر میں ننگے سر جائیں رب حبلی امتی کہیں، حضور کے احد میں دندان شہید ہو جائیں رب حبلی امتی کہیں، میرے اور آپ کے آقا کو خندق میں پیٹ مبارک پر پتھر باندھنے پڑے رب حبلی امتی کہیں، میرے نبی کو غزوہ حنین پہ اپنے گھوڑے سے نیچے اتر کے کہنا پڑے انا النبی لا کذب وانا ابن عبد المطلب، تو پھر بھی رب حبلی امتی ہی کہیں۔ حجۃ الوداع کا موقع ہو، فتح مکہ ہو یا صلح حدیبیہ ہو، میرے سرکار رب حبلی امتی ہی کہیں۔ وہ موتا میں اتنی دور لشکر بھیج کے کبھی جناب زید بن حارثہ کے لیے، کبھی جعفر بن طیار کے لیے، کبھی عبداللہ بن رواح کے لیے، اور کبھی خالد بن ولید کے لیے اللہ کی امان مانگے، اللہ کی رحمتیں مانگے، اللہ کی برکتیں مانگے۔ تو یہ وہ کیفیت تھی کہ میرے نبی کا دل مبارک ہر وقت اپنی امت کے لیے تڑپتا رہتا کہ ایک دن جبریل امین آئے، انہوں نے عرض کی حضور میرا رب ارشاد فرما رہا ہے اگر 1 سال پہلے کوئی بندہ توبہ کرے تو توبہ قبول ہے۔ میرے نبی کے آنسو نہیں رکے، کہا کہ 1 سال تو لمبا عرصہ ہے، یہ دوبارہ اس لعین ابلیس شیطان کے حملے میں آئیں گے۔ کہا 6 ماہ بعد، کہا 1 ماہ بعد، پھر اس کے بعد 1 ہفتہ، پھر اس کے بعد 1 دن، حتیٰ کہ کیا کہا رب فرماتا ہے جان نکل رہی ہو اور یہ شرمندہ ہو کے اپنی اٹکی ہوئی جان کے ساتھ آنکھوں کو آسمان کی طرف دیکھے، میں زندگی بھر کے گناہ معاف کر دوں گا۔ یہ توبۃ النصوح ہے، یہ اللہ کی رحمتیں ہیں، یہ برکتیں ہیں، یہ رفعتیں ہیں۔ اور حضور نے فرمایا اللہ کو خوشی کتنی ہوتی ہے، اور یہ بھی حدیث قدسی ہے، جس طرح کسی بندے کا سامان صحرا میں گم ہو جائے، جانور بھی ہو، سامان بھی ہو، اونٹ بھی ہو، اور گم ہو جائے اور زندگی آخری کیفیات میں ہو، جب اسے وہ سامان نہیں ملے، اس کی آنکھ لگ جائے، اٹھے تو اس کی سواری اس کے قریب ہو اور اس کی زبان سے ایک عجیب جملہ نکلے، کہا جو عجب کیفیت اس کو اس وقت ملے گی
کہ زندگی سے مایوس ہو چکا تھا، زندگی دوبارہ دروازے پہ دستک دے رہی ہے، اللہ کو اپنے بندے کی توبہ اس سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ آئیں، وقت ہے چلتی سانسوں کے ساتھ اس کے حرم پاک میں حاضر ہو جائیں۔ وما علینا الا ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQTV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے۔